الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو خود پسند اور تکبر کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگ بخل کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا فرمایا، اور اس کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ گویا اپنے مال میں کنجوسی کرتے ہیں، اور جو علم خدا داد جو ہے وہ بھی لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے وہ بھی چھپاتے ہیں کہ کسی کو نفع نہیں پہنچاتے، اور قولاً اور عملاً دوسروں کو بھی یہی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی روکنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں مذکور تھے ان کو پہچاننے کے باوجود، ان کو جاننے کے باوجود، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، حقانیت اسلام کو سمجھنے کے باوجود، ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھی یہودیوں سے چھپاتے تھے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں جو ہے وہ حکم فرمایا کہ ایسا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں اختیار کرنا ہے، اور مسلمانوں کی پہچان جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس کو لوگوں سے چھپائیں، چاہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہو اور چاہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔